قال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ ہر نفس نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کسی کے لیے یہ موت کا ذائقہ، یعنی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی کے لیے یہ موت کا ذائقہ بہت میٹھا ہوگا اور کسی کے لیے یہ موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہوگا، اور جن کے لیے یہ موت کا ذائقہ کڑوا ہوگا ان کو قبر میں بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ روح اس کے علاوہ ہوگی، یعنی کہ اگر وہ روح یعنی نیک روح نہیں ہے، نمازی روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والی روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی روح ہے، تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ ہمیں قبر کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ان کو قبر میں بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، یعنی کہ غیر مومن کی روح جب قبر میں اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے، اس نے دنیا میں کوئی اللہ کو یاد نہیں کیا، کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی نماز نہیں پڑھی، اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، تو اس کی روح جب جسم میں لٹائی جاتی ہے قبر میں تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں اور پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ آج میں آپ لوگوں کو قبر کے ایسے واقعات بتانے جا رہی ہوں جس کو سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان دونوں قبروں میں دونوں مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بات بڑی ہی ہے، ان دونوں میں سے ایک تو چغلخوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، جبکہ دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کی قبر میں اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے۔ جب ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی، پھر جب اس کی سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا کہ تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، یعنی کہ ایک وضو کی اتنی بڑی سزا ہے تو پھر نماز کی کیا سزا ہوگی؟ اگر ہم دنیا میں اللہ کو بھول کر زندگی جیتے ہیں، جس پروردگار نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر قبر میں ہمارے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے جو ہوتے ہیں ان کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو ان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا پھر وہ اس گز سے اس کو ایسی مار مارتا ہے جس کو مشرق اور مغرب کے درمیان جن و انس کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لٹائی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ اتنے زور سے چیختا ہے کہ اس کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں، پھر اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور اس کی گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے، پھر فرمایا اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔
اور اسرت کے لیے اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، تو یہ اس بات کے لیے باعث اسرت بن جاتی ہے۔ جہنم سے لباس اور بستر کا آنا اور آگ کی طرف سے دروازہ کھولنا۔ پھر غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنوا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ضرور اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔